بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 16 اور اس سبق میں باب فی الاولیاء والاکفاء، یہ باب اپنی فصل کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ فصل فی الکفاءتی یا فصل فی الاکفاء، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی نکاح کے اندر کفو کا بیان، یعنی لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے خاندان کے ساتھ 6 چیزوں کے اندر برابری رکھتا ہو یا اس سے اعلیٰ خاندان کا ہو، لڑکی کے خاندان سے وہ 6 چیزوں میں کم نہ ہو۔ جیسے کہ ہم نے بات کی حسب نسب یعنی خاندان، اور مال اور جمال اور پیشہ اور دیانت اور تقوی، ان سب چیزوں کے اندر لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے کم از کم برابر ہو یا اس سے اچھا ہو۔ تو اس کا ہم حکم پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے نکاح کے اندر حسب نسب سے متعلق برابری کا بیان پڑھا، کفو کا بیان پڑھا۔ آج ہم بات کریں گے نکاح میں دیانت، مال اور پیشے کے اعتبار سے کفو کا بیان۔ وَتُعْتَبَرُ فَرِيضًا فِي الدِّيَانَةِ، امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفو کا اعتبار کیا جائے گا دین کے اندر بھی۔ دین کا مطلب الدیانہ، ان سے مراد اسلام نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا ہونا تو میاں بیوی کے درمیان ضروری ہے، غیر مسلم کے ساتھ تو نکاح ہی جائز نہیں ہے۔ یہاں پر دین سے مراد دیانت ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے، کہ اس کے اندر مرد جو ہے وہ عورت کے برابر ہونا چاہیے۔ وَهَذَا قَوْلُ ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ هو صحیح، یہ شیخین کا قول ہے اور یہی مفتبی قول ہے۔ لأنه من اعلی المفاخر، کیونکہ دیانت اور پرہیزگاری یہ بھی مفاخر یعنی جن چیزوں پر فخر کیا جاتا ہے ان میں سے اعلی قسم شمار ہوتی ہے۔ والمرأة تعیر بفسق الزوج فوق ما تعیر بضاعت نسبه، کہ عورت کو شوہر کے نافرمانی اور فسق و فجور کی وجہ سے جو عار دلائی جاتی ہے، وہ عار اس عورت کو اس شوہر کے نسب کے ہلکا ہونے سے زیادہ ہوتی ہے۔ شوہر کا نسب اگر عورت کے نسب سے، خاندان سے ہلکا ہے، گھٹیا ہے، تو اتنی عار اس میں نہیں دلائی جاتی عورت کو جتنی کہ شوہر کے فسق و فجور اور نافرمانی کے جو کام ہیں ان کی وجہ سے دلائی جاتی ہے۔ تو اس لیے دیانت یہ بہت اہم ہے کفو کے اندر۔ وقال محمد رحمہ اللہ لا تعتبر لأنه من امور الآخرۃ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیانت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ دیانت اور پرہیزگاری، تقی اور پرہیزگار ہو شوہر، یعنی زمانوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو ابھی اس طرح کے 100% پرہیزگاری والے مرد کا ملنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، لہٰذا اس کا اعتبار نہ کرو، کیونکہ یہ آخرت کے امور میں سے ہے کہ اگر وہ فسق و فجور کرے گا تو اس کو جزا آخرت میں ملے گی۔ لا تبتنی احکام الدنیا علیہ، دنیا کے احکامات اس کے اوپر مبنی نہیں ہوں گے کہ اس کی وجہ سے اس کا نکاح بھی نہ کیا جائے۔ بہرحال نکاح کیا جائے گا کیونکہ ابھی پرفتن دور ہے۔ ہاں الا اذا کان یسفع، الا یہ کہ اس کی گردن پہ لوگ تھپڑ مارتے رہتے ہیں، یسخر منہ، اس سے مسخرہ کیا جا رہا ہے، او یخرج الی الاسواق سکران، سکران وہ نشے کی حالت کے اندر بازاروں کی طرف نکلتا ہے، ویلعب بہ الصبیان، بچے اس سے کھیل رہے ہوتے ہیں، لانہ مستخف بہ، کیونکہ اس طریقے سے اس کو چماٹ مارنا اور اس کے ساتھ مذاق وغیرہ کرنا، ان سب کاموں کی وجہ سے اس کو ہلکا معاشرے کے اندر شمار کیا جاتا ہے، وہ گھٹیا شمار کیا جاتا ہے، اس وجہ سے پھر اس کے ساتھ نکاح نہ کروایا جائے۔ لیکن اگر صرف گناہ کرتا ہے، نافرمانی کے کام کرتا ہے، تو وہ تو آخرت کے امور ہیں۔ تو اس لیے راجح قول فقہا نے اس پرفتن دور میں امام محمد رحمہ اللہ کے قول کو قرار دیا ہے۔ قال وتعتبر فی المال، اگلا ہے جی کفو کے اندر جس چیز کا اعتبار کیا جائے گا وہ ہے مال۔ وہو ان یکون مالکا للمہر والنفقہ، اور مال کے اندر اتنا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال تو شوہر کے پاس ہو کہ وہ عورت کے مہر اور اس کے نفقے اور خرچے کا مالک ہو، تو یعنی شوہر بیوی سے اتنا مالدار ہونا چاہیے، اس سے کم درجے کا نہ ہو۔ هذا هو المعتبر فی ظاہر الروایہ،
روایت کے مطابق یہی معتبر ہے۔ حتی ان من لا یملکہما او لا یملک احدہما لا یکون کفوا، یہاں تک کہ اگر کوئی نفقے اور مہر دونوں کا مالک نہ ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک کا مالک نہ ہو، تو وہ عورت کا کفو نہیں بنے گا۔ لأن المہر بدل البضع لا بد من ایفائہ، کیونکہ مہر جو ہے وہ عورت کی شرمگاہ یعنی بضع کا بدل ہوتا ہے، تو فلا بد من ایفائہ، اس کا ادا کرنا بہرحال ضروری ہے، اس لیے مہر کے اوپر بھی مالک ہو۔ وبالنفقۃ قوام الازدواج ودوامہ، اور نفقہ کی وجہ سے تو جو رشتہ ازدواج ہے وہ قائم رہے گا اور دائمی طور پر اس کے اندر دوام ہو جائے گا۔ اگر خرچہ نہیں دے گا تو عورت اس کے پاس کیسے ٹھہرے گی؟ المراد بالمہر، اچھا مہر سے یہاں پہ کون سا مہر مراد ہے اس کا وہ مالک ہو؟ فرماتے ہیں قدر ما تعارفوا تعجیلہ، اتنی مقدار جتنی مقدار کو لوگ جلدی دیتے ہیں اور عرف ہے جلدی دینے کا۔ لأن ما وراءه مؤجل عرفا، کیونکہ اس کے علاوہ جو مقدار ہے وہ تو عام طور پر مؤجل ہوتی ہے، جس کا نیٹا اور مدت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ دینا پڑتا ہے، تو اس کا قادر ہونا ضروری نہیں ہے۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ اعتبر القدرۃ علی النفقۃ دون المہر، امام ابی یوسف رحمہ اللہ نے کفو کے اندر نفقہ اور سکنا وغیرہ، نفقہ وغیرہ اوپر قدرت کا اعتبار کیا ہے، مہر کا اعتبار نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ بس اتنا مالک ہو کہ وہ اس کو خرچ دے سکے، ماہانہ کے اعتبار سے پورا خرچ دے سکے یا دن کے اعتبار سے عورت کا خرچہ پورا کر سکے۔ مہر اگر وہ اس پر قادر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ لأنہ تجری المساہلۃ فی المہور، کیونکہ مہروں کے اندر سہولت کا عرف ہے اور اس میں سہولت چلتی ہے کہ لوگ بہت تاخیر سے بھی دے دیتے ہیں۔ وَيُعَدُّ الْمَرْءُ قَادِرًا عَلَيْهِ بِيَسَارِ أَبِيهِ، اور مرد کو مہر کے اوپر قادر شمار کیا جاتا ہے باپ کے مالدار ہونے سے، کیونکہ عام طور پر والدین ہی مہر دیتے ہیں اور اپنے بیٹے کی شادی کرواتے ہیں، تو باپ اگر مالدار ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ بیٹا بھی مالدار ہے، مہر دے دے گا۔ فَأَمَّا الْكَفَاءَةُ فِي الْغِنَى، اچھا بہرحال جہاں تک لڑکی اور لڑکے کے مالداری کے اندر برابری کا اعتبار ہے، یہ تو تھا صرف اتنا مال کے جس کے اندر مرد کو کے پاس ہونا ضروری ہے، لیکن مطلقاً مالداری اور غنا، اس کے اندر لڑکی اور لڑکا آپس میں برابر ہونا چاہیے، اور لڑکا جو ہے وہ لڑکی سے کسی صورت پہ کم نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کتنی ہے؟ فرماتے ہیں کہ جہاں تک غنا کے اندر برابری کی بات ہے، فَمُعْتَبَرَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمہم اللہ، فین کے نزدیک اس کا بھی اعتبار کیا گیا ہے۔ حتی ان الفائقۃ فی الیسار لا یکافئها القادر علی المہر والنفقہ، یہاں تک کہ عورت جو مالداری کے اندر فائق ہے اور اعلیٰ درجے کی ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے، وہ اس کا کفو نہیں بنے گا وہ شخص جو صرف مہر اور نفقے پر قادر ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس مال نہیں ہے، تو ایسا شخص اس مالدار عورت کا کفو نہیں بنے گا، کیونکہ لأن الناس یتفاخرون بالغنا ویتعیرون بالفقر، کیونکہ لوگ جو ہے وہ مالداری کی وجہ سے فخر کرتے ہیں اور فقر کی وجہ سے اپنے آپ کو یعنی گوئے کہ ہار محسوس کرتے ہیں، تو عرف میں ایسا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یعتبر، غنا کے اندر برابری کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر وہ فرماتے ہیں کہ لأنه لا ثبات له، مالدار اور غنا اور فقر اس کے اندر ثبات نہیں ہوتا، یعنی اس کے اندر ہمیشگی نہیں ہوتی، کیوں؟ اذ المال غاد ورائح، اس لیے کہ مال صبح شام آنے والی چیز ہے، یعنی صبح کو آئے گا رات کو چلا جائے گا، تو مطلب یہ کہ آنے جانے والی چیز ہے، اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شخص اگر یہ غریب ہے تو ہمیشہ غریب ہی رہے گا، نہیں۔ وَتُعْتَبَرُ فِي الصَّنَائِعِ، ماتے ہیں کہ کفو کا اعتبار کیا جائے گا پیشے کے اندر بھی، یعنی پیشہ کیا ہے مرد کا، تو وہ ایسا پیشہ نہیں ہونا چاہیے جو عورت کے خاندان والوں کا پیشہ ہے، یعنی اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، اس سے گھٹیا نہیں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ اچھا والا ہو یا اس کے برابر ہونا چاہیے۔ وہذا عند ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ، یہ صاحبین کے نزدیک ہے کہ پیشے کے اندر بھی اعتبار کرو، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں دو روایتیں ہیں، ایک میں اعتبار کیا جائے گا پیشے کا اور ایک میں نہیں کیا جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ انہ لا یعتبر، پیشے کے اندر کوئی اعتبار نہیں کریں گے، جس کا جو بھی پیشہ ہو اس میں کوئی بات نہیں ہے، الا ان یفحش، الا یہ کہ پیشہ اتنا فاحش ہے، یعنی ہلکا ہونے کے اعتبار سے کہ جس کو عرف کے اندر بھی وہ ہلکا شمار کرتے ہیں، کل حجام، جیسے کہ حجام کا کام ہے، والحائق اور جلاحہ، باغ اور چمڑوں کو دواغت دینے والا، تو اس طرح کے اگر پیشے ہیں تو ان کو
جو ہے وہ ہلکا شمار کیا جاتا ہے عرف کے اندر. اس وجہ سے اگر مرد کا پیشہ یہ ہے تو یہ پھر اس عورت کا کفو نہیں بن سکتا کہ جس عورت کے خاندان کا پیشہ اس سے اعلیٰ ہے. وجہ الاعتباری، اعتبار کرنے کی جو دلیل ہے امام ابو اللہ کی تو دو روایتیں ہوں گی نا. ایک میں یہ ہے کہ پیشے کا اعتبار کیا جائے گا، دوسرے کا یہ ہے کہ پیشے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اللہ یہ کہ کوئی ہلکا ہونے میں بالکل واضح اور فاحش قسم کا پیشہ ہو کہ جو مطلب ہے کہ انتہائی ہلکا جس کو عرف میں شمار کیا جاتا ہو. فرماتے ہیں کہ اعتبار پیشے کے اندر برابری کا اس کی دلیل کہ ان الناس یتفاخرون بشرف الحرف ویتعیرون بدناءتها، کیونکہ لوگ جو ہے وہ پیشوں کی کے بڑا ہونے کی وجہ سے، ان کی شرافت کی وجہ سے، یعنی شرف کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں. یتعیرون بدناءتها، اور پیشہ اگر ہلکا ہو تو وہ اس کی وجہ سے یعنی کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو یعنی شرم بھی محسوس کرتے ہیں، ہار بھی محسوس کرتے ہیں. اور دوسرے قول کی وجہ یعنی جس میں پیشے کے اندر برابری کا اعتبار نہ کرو، فرماتے کہ ان الحرفۃ لیس لازمۃ، کیونکہ پیشہ جو ہے وہ لازم تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ابھی ایک پیشہ ہے وہ اگرچہ گھٹیا ہے لیکن اگلے 2-3 دن کے بعد یا 2 مہینے بعد 2 سال کے بعد اس کے پاس ایسا پیشہ آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو دے دے، ایسی کوئی ذریعہ معاش اس کا بن جائے کہ وہ لڑکی کے خاندان کے پیشے سے بھی بڑھ کر ہو. اس لیے کوئی لازم تو نہیں ہے. اس میں یہ اشکال تو ضرور ہوگا کہ فسق، جو پیچھے ہم نے کہا کہ فسق اور فجور مرد کا نہیں ہونا چاہیے، دیانت کے اندر بھی برابری ہے، تو فسق فجور بھی تو عارضی ہوتا ہے، کوئی لازم تو نہیں ہوتا، وہ بھی ختم ہو سکتا ہے اور انسان نیک بھی ہو سکتا ہے. وَيُمْكِنُ التَّحَوُّلُ عَنِ الْخَسِيسَةِ إِلَى النَّفِيسَةِ مِنْهَا، لہٰذا ہلکے اور گھٹیا قسم کے پیشے سے، ذریعہ معاش سے اچھے ذریعہ معاش کی طرف بھی پھرنا اور اس کا منتقل ہونا ممکن ہے. لیکن یہ جو اختلاف ہے صاحبین کا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ پیشے کے اندر برابری کا اعتبار کرو اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نہ کرو، تو یہ زمانے کے اعتبار سے ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں لوگ پیشوں کے اوپر فخر نہیں کرتے تھے، صاحبین کے زمانے میں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کا اعتبار کر دیا. قال وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ وَنَقَصَتْ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ الْاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ. اب ایک عورت ہے عاقلہ بالغہ، اس کو نکاح کرانے کا اپنا اختیار ہے، اس نے اپنا نکاح کرا دیا، شادی کی اس نے، لیکن اپنا جو مہر مثل تھا اس کا، اس مہر مثل سے بھی اپنا مہر اس نے کم کر دیا. تو اولیاء کو اس پہ اعتراض کرنے کا حق ہے کہ آپ نے اپنا مہر کیوں کم کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حتی یتم لہا مہر مثلہا، یہاں تک کہ شوہر اس کے لیے مہر مثل پورا کر دے، او یفارقہا، یا اس کو جدا کر دے اور اس کو طلاق دے دے. صاحبین فرماتے ہیں لیس لہم ذالک، یہ اولیاء کے لیے اختیار نہیں ہے. وہذا الوضع انما يصح على قول محمد رحمہ اللہ على اعتبار قوله المرجوع الیہ فی النکاح بغیر الولی. فرماتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے نا، صورت مسئلہ جو ہے، اس کی وضع یہ دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ انما يصح على قول محمد، یہ امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے اس قول کے مطابق درست ہے جس میں وہ جس قول کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے نکاح میں بغیر ولی کے. کیونکہ پہلے تو وہ یہ فرماتے تھے کہ بغیر ولی کے اگر عورت نکاح کرے گی تو شروع میں ہم نے پڑھ لیا نا کہ اس کا وہ نکاح موقوف رہے گا، اور بعد میں پھر انہوں نے رجوع کیا تھا شیخین کے قول کے مطابق کہ اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا بشرطے کہ اس نے کفر میں کیا ہو. تو فرماتے ہیں کہ اس قول کے اندر اگر دیکھیں تو صاحبین فرما رہے ہیں کہ اولیاء کو بھی اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اگر عورت اپنا مہر کم بھی کرتی ہے اور اپنا نکاح خود کرتی ہے تو اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا. تو یہ وضع مسئلے کی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وہ جو رجوع شدہ قول ہے کہ بغیر ولی کے نکاح ہو سکتا ہے، تو امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر یہ مسئلے کی صورت درست ہو جائے گی کہ یہاں پر دیکھیں عورت کا نکاح بغیر ولی کی بھی درست ہے، ولی کو مہر کے اوپر بھی اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. وقد صح ذلك، امام محمد رحمہ اللہ کا قول مرجوع الیہ قول جس کی طرف انہوں نے رجوع فرمایا کہ بغیر ولی کی عورت کا نکاح ہو جاتا ہے، وہ ثابت بھی ہے. هذه شہادت صادقۃ علیہ، اور یہ مسئلہ اس کے اوپر شہادت صادقہ یعنی سچی گواہی دینے والا ہے کہ دیکھیں وہ یہاں پر اولیاء کو اعتراض کا حق ہی نہیں دے رہے. لہما، صاحبین فرماتے ہیں ان ما زاد علی العشرۃ حقها، فرماتے ہیں کہ جو 10 درہم تو کم از کم ہے نا، تو 10 درہم سے زیادہ جو مہر ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ 10 درہم سے زیادہ عورت کا حق ہے. 10 درہم تک تو ہونا ضروری ہے نا.
اس سے کم تو کر نہیں سکتے مہر، اس سے زیادہ عورت کا حق ہے. اور من اسقط حقہ لا یعترض علیہ، جو اپنے حق کو ساقط کرتا ہے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا جاتا. کما بعد تسمیہ، جیسے کہ مہر متعین کرنے کے بعد عورت سارے کا سارا مہر اگر معاف کر دے اس کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس طریقے سے یہاں پر بھی اگر وہ کم کر دی تو کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الاولیاء یفتخرون بغلاء المہور ویتعیرون بنقصانها، کیونکہ اولیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنی لڑکی کے مہروں کے مہنگا اور زیادہ ہونے کی وجہ سے فخر کرتے ہیں اور اس کے کم ہونے کی وجہ سے ہار محسوس کرتے ہیں. اس لیے اشبہ الکفاءۃ، یہ کفو کے مشابہ ہو گیا کہ اگر لڑکا کم خاندان کا ہو تو وہ ہار محسوس کرتے ہیں، تو اس طریقے سے یہاں پر مہر بھی اگر کم ہو تو وہ ہار محسوس کرتے ہیں. بخلاف الابراء بعد السمیہ، بخلاف مہر متعین ہو جانے کے بعد معاف اور بری کرنے کی جو بات کی ہے صاحبین نے، اس میں تو ہار محسوس نہیں کرتے، لأنہ لا یتعیر بہ، اس میں جو ولی ہے وہ ہار محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس میں تو اپنے فخر سے گوئے کہ معاف کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں بھائی ہماری لڑکی نے اتنے لاکھ کا مہر تھا اور وہ بھی اس کو معاف کر دیا، تو اس میں ہار نہیں ہے. جبکہ جو مہر خود ہی جو کم رکھا جائے تو اس کے اندر باقاعدہ وہ ہار محسوس کرتے ہیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہر کم کریں گے تو اولیاء اعتراض کر سکتے ہیں. یہ ہے وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ، اگر باپ نے اپنی نابالغ بیٹی کا نکاح کروا دیا، وَنَقَصَ مِن مَهْرِهَا، اور اس کے مہر کو کم کر دیا جان بوجھ کر، ٹھیک ہے ظاہری طور پر شفقت تو نہیں لگ رہی کہ مہر کیوں کم کیا اپنی بیٹی کا، لیکن اس نے مہر کم کر دیا. اب ابنہ الصغیرہ، یا بچے کا نابالغ بچہ ہے اس کا نکاح کرا دیا، وزاد فی مہر امراتی، اس کی بیوی کا مہر زیادہ کر دیا. حالانکہ مہر زیادہ کرنے میں بچے کے اوپر کوئی شفقت تو نہیں ہے کہ اس کا مال سارا کا سارا کسی کو جا رہا ہے، تو لیکن یہ کہ باپ نے کیا ہے تو جاز ذالک علیہما، یہ اس لڑکی اور لڑکے کے لیے ان کے اوپر یہ فیصلہ کرنا جائز ہے اور یہ نکاح ان کا درست ہو جائے گا. ولا یجوز ذالک لغیر الاب والاب والجد، باپ اور دادا کے علاوہ کسی کے لیے یہ اختیار نہیں کہ وہ لڑکی کا مہر کم کریں یا لڑکے کا مہر زیادہ کریں. وہذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے. صاحبان فرماتے ہیں کہ لا یجوز الحط والزیادۃ الا بما یتغابن الناس فیہ، کمی زیادتی کرنا یعنی لڑکی کے مہر میں کمی کرنا، لڑکے کے مہر میں زیادتی کرنا باپ دادا کے لیے بھی جائز نہیں ہے. ہاں اتنی گنجائش دی جا سکتی ہے جتنے میں عام طور پر لوگ دھوکہ کھا سکتے ہوں، یعنی غبن یسیر، تھوڑا بہت کمی عورت کے مہر میں اور چند ہزار کی زیادتی اگر لڑکے کے مہر میں کرتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن بہت زیادہ غبن فاحش نہیں کر سکتے. اس کلام کا مطلب کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک باپ دادا اپنے لڑکی کے مہر میں کمی اور لڑکے کے مہر میں زیادتی کر سکتے ہیں اور صاحبین کے نزدیک نہیں کر سکتے. فرماتے کہ انہ لا یجوز العقد عندہما، صاحبین کے نزدیک تو صاحب دایا کیا بھی اس میں رجحان ہے، فرماتے کہ عقد ہی جائز نہیں ہے، سرے سے عقد ہی جائز نہیں ہے اگر مہر کے اندر لڑکی کے مہر میں کمی کر دی، لڑکے کے مہر میں اضافہ کر دیا. لأن الولایت مقیدۃ بشرط النظر، صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ تو جو ولایت نکاح ہے یہ شفقت کی شرط کے اوپر کے ساتھ مقید ولایت ہے کہ شفقت ہو اور بچے کے ساتھ محبت ہو تو اچھی جگہ پہ نکاح کرایا جائے. فعند فواتہ یبطل العقد، اور جب شفقت اور نظر فوت ہو جائے گی تو اس کے فوت ہوتے وقت عقد بھی باطل ہو جائے گا. وہذا کہتے ہیں کہ یہ عقد کیوں باطل ہے، اس وجہ سے کہ لأن الحط عن مہر المثل لیس من النظر فی شیء، کہ مہر مثل سے بھی کم کر دینا لڑکی کے مہر کو، اپنی بیٹی کے مہر کو، یہ تو اس میں شفقت کی تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس میں کون سی شفقت ہے. کما فی البیع، جیسے کہ بے کے اندر آپ لڑکی کے مال سے کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو اس کو انتہائی گھٹیا قیمت میں بیچ دیں تو اس میں کون سی شفقت ہے، جس طریقے سے وہاں جائز نہیں ہے تو ادھر بھی جائز نہیں ہے، لہذا نکاح کا عقد ہی باطل ہوگا. ولہذا اسی وجہ سے لا یملک ذالک غیرہما، یعنی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شفقت نہیں ہے اور یہ شفقت پر مبنی ولایت ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ باپ اور دادا کے علاوہ اگر کوئی اس لڑکی کا نکاح کرواتا ہے تو ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کام کریں، جب ان کے لیے جائز نہیں تو باپ دادا کے لیے بھی نہیں ہے. صاحبین فرماتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الحکم یدار علی دلیل النظر، حکم کا جو دار و مدار ہے نکاح کا جائز ہونا، یعنی والدین کی طرف سے یا نکاح جو کرایا جاتا ہے اس کا جائز ہونا اور اس کی ولایت نکاح کا ملنا، اس کا دار و مدار شفقت کی دلیل پر ہے، نفس شفقت پر نہیں ہے کہ اس کی دلیل پر ہے. وہ قرب القرابہ، اور وہ دلیل کیا ہے، ان کی رشتہ داری کا قرب، سگا باپ ہے وہ نکاح کروا رہا ہے تو بس یہ دلیل ہمارے سامنے کافی ہے. اور دوسری بات یہ کہ وفی النکاح مقاصد تربو علی المہر، نکاح کے اندر اور کئی سارے مقاصد ہوتے ہیں جو مہر سے بڑھ کر ہوتے ہیں. اور اما المالیۃ، اچھا یہاں تک بات سمجھیں، مہر
ہی مقصود نہیں ہوتا نکاح کے اندر کہ صرف مال ہی کمایا جا رہا ہے کہ لڑکی کا مہر بہت کم ہو رہا ہے اور لڑکے کا مہر بہت زیادہ دیا جا رہا ہے تو اس میں صرف پیسوں کا کوئی لین دین ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ نکاح کے اندر اور بڑے بڑے مقاصد ہوتے ہیں کہ جن کو حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی، یہ باپ اپنی بیٹی کسی ایسے خاندان میں دے رہے کہ جس سے وہ زیادہ پیسے تو لڑکی کے نہیں لینا چاہتا، مہر اس کا نہیں دینا چاہتا، لیکن آگے خاندان بہت اچھا ہے اور بہت نیک لوگ ہیں، تو لڑکی وہاں پہ پورے زندگی سکھ اور چین کے ساتھ گزارے گی، تو اب مہر وہاں پہ ضروری نہیں ہے، وہ رشتہ ضائع ہو رہا ہے، لہٰذا مہر نہ ہو بلکہ اسی طریقے سے دے دی جائے۔ اب دیکھیں کتنے مقاصد والدین کی پیش نظر ہوتے ہیں، اور لڑکے کا مہر زیادہ دے دیا، ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں وہ لڑکی بڑی قیمتی ہو جو ان کی بہو بن کر آ رہی ہے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ صرف پیسوں کا لین دین ہو۔ تو اگر اس چیز میں دیکھا جائے تو یہ دوسرے کی شفقت بھی ہے، اور اب دل کی بات کا کسی کو نہیں پتا کہ یہ لڑکی پر باپ زیادتی کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے یا یہ ہے کہ اس کے باقی مقاصد کو دیکھ رہا ہے، ان چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، لہٰذا ہم نے ظاہری جو حکم ہے اس کو ہم نے دلیل کے اوپر دیکھتے، اور دلیل کیا ہے کہ بھائی باپ ہے تو باپ کی شفقت تو ہوتی ہے، تو اسی شفقت کی دلیل کے اوپر ہم نے حکم کا دار مدار رکھ دیا۔ اما المالیہ، جہاں تک بات آپ کہتے ہیں کہ بھائی لڑکی کے مال کو بیچ دیا اور کم قیمت کے اندر بیچا تو اس کے اندر کوئی شفقت نہیں ہے تو وہ درست نہیں ہوتا، تو فرماتے ہیں کہ فہی المقصود تو فی التصرف المالی، فرماتے ہیں کہ اس میں تو جو تصرف مالی ہے اس کے اندر مقصود ہی مالیت ہوتی ہے، اس میں کوئی اور مقاصد تو ہوتے نہیں ہیں، لہٰذا وہاں پر جو والدین نے زیادتی کی ہے کہ لڑکی کا مال کم قیمت میں بیچ دیا ہے یا لڑکے کا مال وہ اس میں کوئی چیز خریدنی تھی تو خریدتے ہوئے زیادہ قیمت دے کر خرید دیا ہے، تو اس میں مالیت ہی مقصود تھی، لہٰذا اگر اس جگہ پہ انہوں نے کوئی گڑبڑ کیا ہے تو وہ پھر عقد نافذ نہیں ہوگا والدین کا، یہاں پر نکاح نافذ ہو جائے گا کیونکہ اس کے اور مقاصد بہت سارے ہیں۔ والدلیل عدمناہ فی حق غیرہما، اور جو دلیل ہم نے شفقت کی دلیل کے اوپر دار و مدار حکم کا رکھا ہے، یعنی قرابت، قرب قرابت، تو وہ باپ اور دادا کے علاوہ میں ہم نے اس کو معدوم پایا، اس لیے ہم نے وہاں پہ حکم نہیں دیا کہ وہ مہر کے اندر کمی زیادتی یا گڑبڑ نہیں کر سکتے، صرف باپ دادا کر سکتے ہیں، کہ ان کے ہاں اور بھی بہت سارے مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں۔ ومن زوج ابنتہ وہی صغیرۃ عبدا او زوج ابنہ وهو صغیر امۃ فهو جائز۔ اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ باپ نے اپنی بیٹی، نابالغ بیٹی کا نکاح غلام سے کرا دیا، یا اپنے نابالغ بچے کا نکاح کسی باندھی سے کرا دیا، تو یہ بھی درست ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی امام مصنف فرماتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، یہ بھی کیونکہ لأن الاعراض عن الکفاءۃ لمصلحۃ التفوق، ہو سکتا ہے کہ برابری کے اندر جو نکاح اس نے نہیں کروایا، لڑکی کا نکاح غلام سے کرا دیا، لڑکے کا نکاح باندھی سے کرا دیا، تو ہو سکتا ہے کسی ایسی مصلحت کی وجہ سے اعراض کیا ہے کفو سے جو اس سے اوپر کی ہو، کفو سے اوپر کی کوئی مصلحت اور بہتری ہو سکتا ہے وہ غلام کوئی بہت بڑا عالم دین ہو، بہت بڑا کوئی شخص ہو جس کو یہ دینا چاہتا ہے رشتہ، ٹھیک ہے۔ وعندہما، سیف فرماتے ہیں وہ ضرر ظاہر، یہ تو ظاہری ضرر نظر آ رہا ہے کہ غلام کو دی جا رہی ہے بیٹی، یہ نافذ ہی نہیں ہوگا، عدم الکفاءتی، برابری نہیں ہے، کفر نہیں ہے، فلا یجوز نہیں ہے، لیکن ان دونوں مسئلوں میں مہر کے اندر کمی یا غلام کو کے ساتھ شادی، ان دونوں مسئلوں میں مفتبی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، کیونکہ نکاح کے اور بہت سارے مقاصد والدین کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔